سلطان عبد الرحمن کا دور حکومت عدل و انصاف، علم و دانش اور مذہبی شعور کی بنیاد پر قائم تھا۔ ان کی حکومت میں یہ کہ حقوق کا مکمل خیال رکھا جاتا۔ اس سلطنت میں ایک حافظ قرآن خاتون فاطمہ بنت عبداللہ تھی۔ ان کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فاطمہ کی نیکی اور تقوی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نیکوکاری اور لوگوں کی مدد کے قصے ہر زبان پر تھے۔ اس کی نمازیں اور تلاوت قرآن کی محبت نے اسے علاقے کے مشہور اور محترم شخصیت بنا دیا تھا۔ اس کی وفات کی خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی دور دور سے آنا شروع کر دیا۔ جنازے کے روز آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ صبح سویرے ہی لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیا تھا تاکہ وقت پر قبرستان پہنچ سکے۔ فاطمہ کی نیکی اور تقوی کی شہرت کی وجہ سے علاقے کے تقریباً ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جنازے میں شریک ہونے آیا تھا۔ مرد حضرات سفید کپڑوں میں ملبوس تھے اور عورتیں سیاہ لباس میں۔ سب کے چہروں پر غم کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھی۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ خاموشی سے چل رہے تھے، جیسے انہیں بھی اس غم کی گہرائی کا اندازہ ہو۔ جنازے کا منظر نہایت ہی متاثر کن تھا۔ علماء اور حافظ قرآن نے فاطمہ کے گھر سے جنازے کو کندھا دیا تھا اور لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کا ساتھ دیا۔ راستے میں ہر طرف قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی جو فاطمہ کی روح کے سکون کے پاس جا رہی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس نیک خاتون کے آخری سفر پر شرکت کر کے اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے۔ قبرستان پہنچنے پر لوگوں نے ایک بڑے دائرے کی شکل میں کھڑے ہو کر فاطمہ کی میت کا استقبال کیا۔ علماء نے مختصر خطبہ دیا جس میں فاطمہ کی نیکیوں اور تقوی کا ذکر کیا گیا اور لوگوں کو یاد دلایا گیا کہ موت ہر ایک مقدر ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو نیک اعمال سے مزین کرنا چاہیے۔ اس خطبے نے وہاں موجود ہر شخص کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جب میت کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو کچھ لوگوں نے قبر میں اتر کر اسے ہاتھوں سے تھام لیا۔ فاطمہ کی میت کو نہایت احترام سے قدر میں رکھا گیا کہ اچانک ایک حیران کن اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا، اندر سے ایک خوفناک سانپ نمودار ہو گیا تھا۔ یہ سانپ نہایت خطرناک اور زہریلا معلوم ہوتا جا رہا تھا، جس کے دیکھتے ہی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور قبر کے قریب جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ سانپ کی موجودگی نے پورے ماحول کو خوف زدہ کر دیا۔ کچھ لوگ بھاگنے لگے جبکہ کچھ نے دور سے ہی منظر دیکھنے کو ترجیح دی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے بدشگونی سمجھا اور کچھ نے اسے آسمانی آفت قرار دیا۔ قبرستان کی فضا میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور اضطراب پھیل گیا تھا۔ سلطان عبد الرحمن جو خود بھی جنازے میں تحقیقات کی جائیں اور شریک تھے، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس واقعے کی فوری تحقیقات کی جائے۔ انہوں نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ فاطمہ کے شوہر عبداللہ بن محمود کو فوراً تلاش کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ مگر جب لوگ اس کے شوہر کی تلاش میں گئے تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ہر طرف اس کی تلاش جاری تھی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ اس دوران فاطمہ کی میت قبرستان میں اسی حالت میں پڑی رہی۔ لوگ خوف کی وجہ سے اسے دفن کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ فاطمہ کی نیکیوں اور تقوی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام تھا، مگر سانپ کی موجودگی نے انہیں مفلوج کر دیا تھا۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں موضوع بحث بن گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں، بازاروں میں اور مساجد میں اس واقعے پر تبصرہ کر رہے تھے اور ہر کوئی اس کی مختلف توجیحات پیش کر رہا تھا۔ سلطان عبد الرحمن جو خود بھی جنازے میں شریک تھے، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس واقعے کی فوری تحقیقات کی جائیں اور اس عورت کے شوہر عبداللہ بن محمود کو فوراً پیش کیا جائے۔ مگر جب لوگ اس کے شوہر کی تلاش میں گئے تو معلوم ہوا کہ وہ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ہر طرف اس کی تلاش جاری تھی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ قبرستان میں فاطمہ کی میت کئی دن تک اسی حالت میں پڑی رہی کیونکہ لوگ خوف کی وجہ سے اسے دفن کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ اس دوران علاقے کے لوگ مختلف قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہ سانپ کسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہے، جبکہ دیگر کا ماننا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے۔ علماء نے بھی اس پر بحث مباحثہ کیا اور لوگوں کے دلوں میں خوف اور تجسس بڑھتا رہا۔
سلطان نے علاقے کے سب سے بڑے عالم شیخ عبد القادر کو بلایا تاکہ وہ اس معاملے میں کچھ روشنی ڈال سکے۔ شیخ عبد القادر نے کہا کہ اللہ کی طرف سے اس کی طرف سے نشانیوں میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد جب آخر کار عبداللہ بن محمود کو تلاش کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس کی حالت نہایت بری تھی۔ وہ خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ سلطان کے سامنے پیش ہوتے ہی اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی فاطمہ کو ہر شام مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ مباشرت کرے، مگر وہ ہمیشہ انکار کرتی۔ فاطمہ کی روحانی طاقت اور اللہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق اسے اس طرح کی حرکات سے روکتا تھا۔ ہر بار جب عبداللہ اس پر دباؤ ڈالتا تو وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنی طہارت کرتی تھی اور نماز میں مشغول ہو جاتی۔ عبداللہ کی کہانی سن کر سلطان عبد الرحمن اور وہاں موجود تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ہر کوئی دم بخود تھا کہ اس نے جو کچھ سنا وہ سچ ہے یا کوئی وہم۔ عبداللہ کی کہانی نے لوگوں کے دلوں میں غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت پیدا کی۔ عبداللہ نے کانپتے ہوئے بتایا کہ وہ کس طرح اپنی بیوی فاطمہ پر دباؤ ڈالتا تھا۔ وہ اس کے حسن و جمال کا دیوانہ تھا، مگر فاطمہ کا دل صرف اللہ کی محبت میں مشغول تھا۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فاطمہ ہر رات اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی اور عبادت میں مشغول رہتی اور اس کی روحانی طاقت سے متاثر تھا، مگر اپنے نفس پر قابو نہ پا سکا تھا۔ جب فاطمہ اس کی خواہشات پوری کرنے سے انکار کرتی تو عبداللہ اس پر غضب ناک ہو جاتا اور زبردستی کرتا۔ اس کے باوجود فاطمہ کبھی بھی اپنی پاکیزگی اور تقوی کو ترک نہیں کرتی تھی۔ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور گر گراتی اور اپنی نمازوں میں مشغول ہو جاتی۔ عبداللہ کی یہ بات سن کر سلطان عبد الرحمن کے چہرے پر غصے کی لکیریں نمایاں ہو گئی۔ انہوں نے اپنے معاوضوں کو حکم دیا کہ عبداللہ کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ اختیار نہ کر سکے۔ سلطان نے فاطمہ کی نیکیوں اور تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً ایک عدالت بٹھانے کا حکم دیا جہاں عبداللہ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ عدالت میں عبداللہ کے خلاف تمام شواہد پیش کی گئی۔ علماء اور مفتیان نے اس کی کہانی سن کر اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ کا عمل نہ صرف شریعت کے خلاف ہے بلکہ انسانی حقوق کی بھی پامالی ہے۔ فاطمہ کی نیکی اور اس کی عبادت کی گواہی دیتے ہوئے علماء نے اسے ایک عظیم المرتبت خاتون قرار دیا اور کہا کہ اس کی زندگی کی مثال تھی۔ عبداللہ کو عدالت میں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیوی فاطمہ کی تعریف کرنے لگا تھا اور اس کے ساتھ کیے گئے ظلم پر معافی مانگنے لگا، مگر عدالت نے فیصلہ سنایا کہ عبداللہ کو سخت سزا دی جائے تاکہ یہ واقعہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ عبداللہ کو سرعام کوڑے مارے گئے اور اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ فاطمہ کی میت کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ علماء اور علاقے کے بزرگوں نے مل کر اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا۔ لوگوں نے فاطمہ کی قبر پر جمع ہو کر دعا کی اور اس کی درجات کی بلندی کی دعا مانگی۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں ایک عبرت کا باعث بنا۔ لوگوں نے اس سے سبق حاصل کیا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ فاطمہ کی نیکی اور اس کے ساتھ پیش آنے والے ظلم لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ عبداللہ کو سخت سزا دی گئی اور اسے شہر کے باہر جلا وطن کر دیا گیا۔ سلطان نے فاطمہ کی میت کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا۔ علماء اور علاقے کے بزرگوں نے مل کر اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا تھا۔ اس دوران قبرستان میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور سب نے مل کر فاطمہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فاطمہ کی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات نے لوگوں کے دلوں میں ایک نئے شعور بیدار کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی نشانیوں میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ فاطمہ کی زندگی اور موت نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے خوف اور تقوی کو بڑھا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی کہانی ایک عبرت بن گئی۔ لوگ اس کی نیکوکاری اور تقوی کے قصے سناتے اور اس سے سبق حاصل کرتے۔ اس کی قبر ایک مقدس مقام بن گئی جہاں لوگ آ کر دعائیں کرتے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگتے۔ فاطمہ کی کہانی نے سلطان عبد الرحمن کے دل میں بھی ایک گہرا اثر چھوڑا۔
انہوں نے اپنے دور حکومت میں انصاف اور عدل کے نظام کو مضبوط کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ اس واقعے نے لوگوں کو یہ یاد دہانی کرائی کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں اور اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔